बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। इस वक्त जो हुकूमत इक़्तिदार में है, इसने पीटीआई को दबाने के लिए गिरफ्तारियों का जो सिलसिला शुरू किया, उसमें दो ही ऐसे इल्ज़ामात हैं जिनको लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वो सीरियस किस्म के इल्ज़ामात हैं और उनकी वजह से या उनके ज़रिए आप बहुत बड़ी बड़ी सज़ाएं दे सकते हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। वो है गद्दारी और दूसरा दहशतगर्दी। गद्दारी और दहशतगर्दी दोनों ही चीज़ें यहाँ पे होती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन क्या करें, मुश्किल ये है कि यहाँ पे सिस्टम सारा या तो मफलूज है या वो ग़ुलाम हो चुका है उन 13 जमातों की हुकूमत का, जो कि नाजायज़ तौर पे आज इक़्तिदार पे काबिज़ है। इन जमातों ने सिस्टम को इस तरह काबू किया है कि वो पुलिस हो, वो तहकीकाती अदारे हों, या वो आम इनके पार्टी के मेंबर हों, वो जहाँ भी कहीं हों, वो इनकी पॉलिसीज़ और इनको सपोर्ट करते हैं। नतीजा ये कि इंसाफ का निज़ाम, तहकीकात का निज़ाम और उसके अलावा एक गवर्नमेंट मशीनरी, ये सब जकड़ा हुआ है सिर्फ एक चीज़ की वजह से कि इमरान खान ने कहा था कि मैं मुल्क को करप्शन से पाक करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा जुर्म है उसका। क्यों कि करप्शन तो रोज़गार है, वो तो नस नस में समाया हुआ है यहाँ के लोगों में। अब आप देखिए कि इमरान खान के ऊपर तोशाखाना का केस बना। आज दिन तक अदालतें मांग रही हैं कि तोशाखाना के बाकी बेनिफिशरीज का लेके, आप तोशाखाना का नाम लेके सिर्फ एक आदमी को केस बना रहे हैं। तोशाखाना तो 1947 से या जब से भी चल रहा है, उसमें से हजारों हुक्मरान अपने तोहफे खा पी गए, लेकिन अदालत चीख रही है और हुकूमत कुछ भी उस पर अमल नहीं कर रही। वो चीज़ें सामने नहीं लाई जा रही, क्योंकि उसमें सब उस हमाम में सारे नंगे नजर आ जाएंगे। लेकिन चूंकि सिस्टम कंप्लीटली होस्टेज है, इनके हाथ में जकड़ा हुआ है, मजाल है कि अदालत की इस हुक्मदूली पे तौहीन अदालत या कोई और ऐसा केस इन पे बन जाए। अब जब इमरान खान को एक इस जाली केस तोशाखाना वाले किस्से में इलेक्शन कमीशन ने नाहल किया, तो पीटीआई के कारकुनों ने एहतजाज किया। एक कॉल दी गई कि जी आप इस पे बाहर निकल के एहतजाज करें। अब एहतजाज करना पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है और हमेशा से पॉलिटिकल पार्टीज एहतजाज करती हैं। और ये एहतजाज तो यही हुआ कि थोड़ी बहुत भाग दौड़, इधर ये वो, पुलिस को आगे पीछे भागना पड़ा। हमने तो एहतजाज अपने स्कूल कॉलेज के ज़माने में देखे हुए हैं, और बल्कि बाद में भी जब मैं आर्मी में था तो मैंने देखे, उसमें तो बहुत तोड़ फोड़ होती थी। मैं ये नहीं कहता कि ये करना चाहिए, ये बड़ा गलत है कि आप अपनी ही मुल्क की सरकारी अमलाक को बर्बाद करना शुरू करें, लेकिन जब तोड़ फोड़ होती है तो उस वक्त तो बिल्कुल कोई मुकदमा बनता है कि ये फलां ने ये तबाही मचाई, लिहाजा या बिल्डिंग को आग लगा दी, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिए, उसने नुकसान किया, उसके ऊपर आप कुछ सीरियस किस्म का केस बना सकते हैं। लेकिन जो घर बैठा हुआ इमरान खान, उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया। बाकी भी आपने देखा किसी पे गद्दारी का, किसी पे दहशतगर्दी का, यही है। और बदकिस्मती आप देखिए कि सिस्टम की आप देखिए कि सिस्टम की लाचारी या सिस्टम का तावन हुक्मरान के साथ वो ऐसा है कि किसी ने नीचे ये नहीं पूछा कि भाई ये दहशतगर्दी नहीं है, दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनता। पुलिस ने भी ढूंढ के वही दहशतगर्दी के चार्जेस लगा के, चार्जशीट बना के, तो दहशतगर्दी का केस जो है वो एंटी टेरर कोर्ट में भिजवा दिया। अब वहां पे केस चल रहा है और जमानत हो नहीं रही। वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में होने नहीं चाहिए। एक्चुअली तो एंटी टेररिज्म कोर्ट में जब केस किया था तो जज साहब को देख के सबसे पहले तो केस को उठा के बाहर मारना चाहिए था कि इसमें जो वाकया आप लेके आए हैं, उसमें तो टेररिज्म कहीं भी नहीं। टेररिज्म होता तो इमरान खान से कोई बम निकलता, कोई उसके पास सुसाइड जैकेट होती, कोई हथियार निकलते,
کوئی ہم کہتے کہ جناب مقابلہ ہوا ہے، آپ نے ریڈ کیا، عمران خان پکڑا نہیں جا سکا، اندر سے فائرنگ ہو رہی تھی، اتنے باہر مارے گئے، اتنے اندر مارے گئے. دہشت گردی تو آپ نے دیکھی، ابھی کل کراچی کا واقعہ ہوا، اس سے پہلے پشاور کا پولیس لائن پہ حملہ ہوا. تو یہاں کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آئی؟ یہ وہ ہے حکومت کی چیراتستی اور آپ کہہ لیں کہ میری بدماشی کہ جو جی چاہے ہم کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اب عمران خان کے وکلا نے کیس اٹھایا، انہوں نے پولیس کو چٹھی لکھی، سنجانی پولیس جنہوں نے کہ مقدمہ بنایا ان کو لیٹر لکھا ہے کہ یہ جو شکیں آپ نے لگائی ہیں یہ لگتی نہیں ہیں، یہ ٹیررزم کا کیس ہی نہیں ہے، اس میں سے ٹیررزم کی جو دفعات ہیں وہ نکال دیں. اور انہوں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا حوالہ بھی دیا. یہ عمران خان کے وکلا کے کہنے پہ پولیس، میرا نہیں خیال کہ یہ بدلے گی. پولیس کو اگر حکومت کی طرف سے حکم آئے تو وہ تو بدل دیں گے، لیکن اس کے علاوہ نہیں، کیونکہ حکم کے تحت تو انہوں نے یہ جعلی کیس بنایا ہے. تو ان وکلا کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو جانا چاہیے تھا عدالت میں، کہ جا کے وہاں سے عدالت میں بات کرتے کہ یہ کیس ہے ہی نہیں ٹیررزم کا، اس کو اینٹی ٹیرر کورٹ سے باہر نکالیں. لیکن وہ ہوا نہیں. اب عمران خان چونکہ لگاتار وہاں جاتے نہیں رہے، پیش نہیں ہوئے عدالت میں، تو عدالت نے 8-10 تاریخوں کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ جناب ان کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ ہم تو مطلب ضمانت کینسل کر دی، ٹیررزم کا کیس بنا ہوا ہے تو گرفتاری ہوگی. اس چیز کے آگے عمران خان نے 22 تاریخ دے دی کہ جیل بھرو کی تحریک جو ہے وہ چلائی جائے. عمران خان وہاں لاہور میں زمان پارک میں موجود ہیں اور سینکڑوں کارکن وہاں پہ ان کے گھر کے باہر موجود ہیں. رات دن وہاں پہ وہ پہرا دیتے ہیں اور بڑی تھوڑی سی کال کے اوپر لاہور کے باقی لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں اور وہ عمران خان کا تحفظ کرتے ہیں کہ پولیس ان تک رسائی حاصل نہ کر سکے. اب 22 تاریخ کو عمران خان اگر گھر پہ ہی ہیں، ان کو اریسٹ نہیں کیا جاتا تو جیل بھرو تحریک کے تحت باقی لوگوں کو جیلوں میں جانا ہوگا. یہ جو حکومت ہے اس وقت کی، جو کہ فاسسٹ حکومت ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں ہمیشہ سمجھتا رہا ہوں کہ یہ تحریکیں ایسی جو ہیں وہ آپ کو وہ نتائج نہیں دے سکتی جو آپ نے حاصل کرنے ہیں. 25 مئی کا واقعہ، جس طرح کی بربریت اور ظلم ہوا عورتوں پہ، بچوں پہ، جس طرح کی مار دھاڑ اور آنسو گیس، مطلب لانگ مارچ کو ختم کرنا تھا تو آگے تو یہی ہوتا ہے، بیریئرز وغیرہ لگا کے لانگ مارچ آگے نہیں آپ جانے دیتے. مولانا فضل الرحمان لے کے آیا تھا، بیریئر لگا دی، آپ نے کہا جی آپ اسلام آباد کے باہر کیمپ کر لیں، وہ کیمپ ہو گیا. آپ لانگ مارچ کے لیڈرز کو جا کے انگیج کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ مہربانی کر کے اس طرح کریں، لیکن نہیں. وہاں تو جانے گئی لوگوں کے گھروں کی دیواریں پھلانگ کے اندر سے ان کو پکڑا گیا. خرابی کہاں پہ ہوئی؟ ہماری عدالتوں میں. کسی عدالت نے اس چیز کا نوٹس نہیں لیا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کے حقوق، انسانی حقوق کی پامالی ہوئی، اتنے بڑے پیمانے پہ خواتین اور بچوں کو رلایا گیا. اس چیز کا کوئی نوٹس نہیں. تو اب جب آپ جیل بھرو کی تحریک کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کو ملے گا آگے سے؟ اس میں 2-3 صورتیں نظر آتی ہیں. اگر ایک تو یہ کہ جب آپ گرفتاری دینے جائیں تو پولیس گرفتاری نہ لے، وہ کہے جی آپ باہر بیٹھیں، آپ کا کوئی کام نہیں اندر، ہم آپ کی گرفتاری کریں گے اگر آپ کوئی قانون توڑیں گے. آپ نے قانون نہیں توڑا، ہم آپ کو گرفتار نہیں کر رہے، تو آپ باہر بیٹھے رہیں گے. اور اگر آپ جا کے کوئی قانون توڑتے ہیں، کوئی چیز توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، سرکاری املاک کو کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو آپ نے نقصان کیا، پھر آپ کے اوپر ویسے بھی کیس بنتا ہے، تو وہ جیل بھرو تو نہیں رہتی. اور اگر جیلوں میں آپ کو بند کر ہی دیا جائے، ڈال دیا جائے، اور وہاں بھی اسی طرح کا سلوک کیا جائے جو 25 مئی کو ہوا تھا، یا جس طرح کا باقی لوگوں کے ساتھ کیا گیا، تو آپ کے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ مجھے نہیں اندازہ کہ عمران خان نے اس حکمت عملی کو پوری طرح سوچ بچار کر کے اس کے انجام، اس کے فائدے یہ دیکھ کے بات کی ہے.
لیکن اگر ہم تاریخ دیکھیں تو اس حکومت میں ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہے۔ 25 مئی کے واقعے کے بعد آپ کئی دفعہ لانگ مارچ انیشیٹ کر چکے ہیں، کئی دفعہ احتجاج وغیرہ کر چکے ہیں، لیکن کیونکہ حکومت طاقت کا بے دریغ استعمال کرتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو وہ نتائج نہیں ملتے۔ جس حکومت نے اقتدار سنبھالا ہے اخلاقیات سے بالا تر ہو کے، جو آپ کو زیر کرنا چاہتی ہے بد اخلاقی کے ذریعے کہ وہ آڈیو ویڈیو لیکس اور اس طرح کی کہانیوں سے کام چلا رہی ہے اور اپنی پرفارمنس اس کی زیرو ہے، پاکستان کے عوام کو انہوں نے خوار و برباد کر کے رکھ دیا ہے، تو اس سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کریں گے؟ سو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو تکلیف اور آزمائش میں نہ ڈالا جائے۔ ہاں، اسٹریٹجی اس کے لیے ورک آؤٹ کرنی چاہیے وہ جو واقعی کارگر ہو۔ اس کے لیے میرا خیال ہے مزید سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ یہ کام کیا جائے۔ بہر صورت خان صاحب نے چونکہ یہ کام لانچ کر دیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ کامیاب ہو جائے تو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ آپ کو مل جائے الیکشن کی، اور اگر کامیاب نہیں ہوتی تو خان صاحب کو ایک اور ناکامی حصے میں آئے گی جو بڑا سیٹ بیک بن سکتی ہے۔ اس لیے حکومت کی کوشش ہوگی ہر حالت میں کہ اس تحریک کو ناکام بنایا جائے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں پھر سپریم کورٹ کا دروازہ ہی کھٹکھٹانا چاہیے، کیونکہ خان صاحب کا جو سٹانس ہے، جو ان کی سوچ ہے یا جو ان کا جو مدعا ہے، وہ بڑا صحیح اور واضح ہے۔ وہ ہے آئین کہتا ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونا چاہیے، اور یہ سپریم کورٹ کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ وہی جگہ ہے جہاں پہ کہ یہ کیس کا فیصلہ ہوگا اور حل نکلے گا۔ اگر کسی مسئلے کے تحت سپریم کورٹ یہ نہیں کرتا تو پھر اگر انصاف کا نظام ہی آپ کا کمپرومائز ہے تو پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ پھر آپ آرام سے بیٹھیں، خاموشی سے اس ملک کا نظارہ کریں بربادی کا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔